نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا عنوان ہے بچوں کے لیے نیک صحبت کے مواقع فراہم کیجیے۔ مولانا یوسف اصلاحی لکھتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ اس کے بچے نیک بنیں اور صالح مسلمان بن کر رہیں۔ سارے والدین کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ اپنی وسعت کے مطابق وسائل بھی فراہم کرتے ہیں اور اپنی سمجھ اور بصیرت کے مطابق مناسب اور مؤثر کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ ساری تدبیریں اختیار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتی ہیں، اور حتی الامکان وہ نگرانی بھی کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان تدبیروں سے کسی حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ بچے اگر بگڑ جائیں اور بگاڑ کی طرف ان کا رخ ہو جائے تو یہ دنیا بھی عذاب بن جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، اور پھر آخرت کی باس پرس اور اللہ کی ناراضگی تو اس سے بھی بڑھ کر اور لرزا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ تحریم میں واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صاحب ایمان والدین یوں بھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور ان کی تربیت و اصلاح کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، اور اللہ کا یہ حکم اور تنبیہ پا کر تو وہ اور زیادہ حساس اور چوکنے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ذرا بہکتا دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور صحت مند روش پر چلتے دیکھتے ہیں تو باغ باغ ہو جاتے ہیں اور دلی اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ بچوں کی اصلاح، تربیت اور بہترین اٹھان کے لیے بہت سے اسباب اور محرکات ہوتے ہیں۔ اس وقت بچوں کی اچھی تربیت کے ذرائع اور وسائل کی تحقیق و تعین اور ان پر مفصل گفتگو پیش نظر نہیں ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے اور تربیت کے ذرائع پر مفصل گفتگو کے لیے ایک مضمون نہیں، ایک کتاب کی ضخامت درکار ہے۔ اس وقت میں بچوں کی تربیت میں صرف ایک قوی اور مؤثر ذریعے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اگر ممکنہ ذرائع کے ساتھ اس ذریعے پر خصوصی توجہ رہے تو انشاءاللہ توقع سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ ذریعہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ذہن و فکر کی اصلاح اور انقلاب کے لیے انتہائی مؤثر اور دراصل بچوں میں اخذ کرنے، نقل اتارنے اور واقعات سے متاثر ہونے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے۔ دراصل بچوں میں اخذ کرنے اور نقل اتارنے اور واقعات سے متاثر ہونے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر ان کے سامنے اچھے واقعات مسلسل آتے رہیں اور کچھ چیزیں دہرائی جاتی رہیں یا کوئی نئی چیز سامنے آئے تو ان کی نقل اتارنے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور کوئی چیز بار بار آتی رہے تو اس کو اپنانے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر برے واقعات اور بری باتیں برابر ان کے سامنے آتی رہیں تو ان کی نقل اتارتے ہیں اور اختیار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اس طرح بری عادتیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے اپنی حکمت کے تحت بچوں کو ماحول سے متاثر ہونے اور اخذ و نقل کرنے کی بے پناہ قوت و صلاحیت فرمائی ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے اور کسی کام کی عادت ڈلوانے اور اصلاح کرنے میں اس نقطے کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اور بچوں کے لیے اچھا ماحول، اچھی گفتگو، اچھی حرکات اور اچھے حالات و واقعات مہیا کرنے کی فکر رکھنا چاہیے، اور یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے بری عادتیں، بری گفتگو اور گندے واقعات و حرکات نہ آنے پائیں۔ بچے کے معصوم ذہن اور دماغ کی صاف تختی پر وہی کچھ ثبت ہو جائے گا جو اس کے سامنے آئے گا اور بار بار آئے گا، اور وہ خواہ مخواہ اس کی نقل کرے گا، اور وہی اس کی عادت بنتی چلی جائے گی۔
آپ اپنے گھر کے چھوٹے اور ننھے منھے بچوں کا جائزہ لیں. یہ آپ کی چھوٹی بچی روحی دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھ رہی ہے. یہ دوسری بچی خدیجہ نہ قرآن کو جانتی ہے نہ نماز کو، مگر قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہونٹ ہلا رہی ہے. یہ بچہ وسیم ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور بچوں کے درمیان درس قرآن کی مجلس جمائے ہوئے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کہ اس نے اپنے گھر کے بڑوں کو مسلسل یہی کرتے دیکھا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ہاں قوالیوں کی مجلسیں جمتی ہیں، سگریٹوں کا دور چلتا ہے، گانے اور بجانے کا اہتمام رہتا ہے، تو بچہ خواہ مخواہ انہی چیزوں کی نقل کرے گا اور انہی چیزوں میں اس کی دلچسپی ہوگی اور وہ قوال و شاعر بننے کی کوشش کرے گا. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور بچوں کے سامنے مریضوں کو دیکھتے ہیں، ان کو دوائیں دیتے ہیں اور مشوروں سے نوازتے ہیں، تو لامحالہ بچے یہی کھیل کھیلیں گے. کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی مریض بنے گا. آلہ لگا کر دیکھنے، انجیکشن لگانے اور لال پیلی دوائیں دینے کا کھیل ہوگا. غرض جو چیزیں بھی بچوں کے سامنے بار بار آئیں گی اور جس قسم کے واقعات بھی دہرائے جائیں گے، بچے لامحالہ انہی کی نقل کریں گے اور انہی میں دلچسپی کا اظہار کریں گے. دراصل نقل اتار اتار کر ہی بچے سیکھتے ہیں، اور یہ نقل اتارنا سیکھنے کا بڑا ذریعہ ہے. بچے جس چیز کی بار بار نقل اتارتے ہیں وہ ان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ بچوں کے سامنے اچھے واقعات دہرائیں، اچھی چیزوں کی نقل اتارنے کے مواقع فراہم کریں. انشاءاللہ بچے اچھی ہی چیز سیکھیں گے. ایک دیہات کا سچا واقعہ ہے. دیہات سے ذرا باہر کھیتوں اور میدانوں کے قریب ایک مسجد تھی. اس مسجد کے امام صاحب قدر خوشحال تھے. قریب کے میدانوں میں کچھ بچے جواہر تھے. اہیر ایک پسماندہ ذات ہے. یہ لوگ جانور پالتے ہیں اور دودھ فروخت کرتے ہیں. یہ اہیر بچے وہیں اپنے جانور چراتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت مسجد کے نیچے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. امام صاحب حیران ہوئے کہ دوپہر کے وقت کون یہاں قرآن پڑھ رہا ہے. باہر نکل کر دیکھا تو مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے ایک اہیر کا لڑکا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے اور امام صاحب کی نقل کر رہا ہے. امام صاحب نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے یاد ہو گئی؟ اس نے بتایا کہ شام کی نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، میں سنتا ہوں اور مجھے یاد ہو گیا. اور پھر اس نے کچھ اور بھی سنایا. امام صاحب بہت خوش ہوئے اور اس بچے کو کچھ اور بھی بتانا شروع کیا. اس نے اسلامی معلومات میں دلچسپی لی اور اللہ کا کرنا کہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا. پھر اس کا داخلہ کسی عربی مدرسے میں کرا دیا گیا. وہاں سے فارغ ہو کر وہ مدینہ یونیورسٹی میں پہنچا اور وہاں سے فراغت کے بعد وہ وہیں سعودی عرب میں رہ گیا اور وہیں کا ہو رہا. نقل کی بدولت اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور اس کی دنیا بدل گئی. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ابو مخدورہ کی نوعمری کا واقعہ ہے. یہ نوعمر ابو مخدورہ اذان کی نقل کرتے پکڑے گئے تھے اور اسی نقل نے ان کی کایا پلٹ دی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابیوں میں سے ایک ہوئے. واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل نہ ہوتے تھے. مدینے سے چند ہی میل کے فاصلے پر تھے کہ سورج غروب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور لشکر اسلام نے خیمے تان لیے اور رات کو قیام کا انتظام کرنے لگے. مؤذن نے نماز کے لیے با آواز بلند اذان دی تو آس پاس کے دیہات کے بچے جمع ہو گئے اور مؤذن کی نقل کرنے لگے اور ایک شور ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کو پکڑ لاؤ. صحابہ رضی اللہ عنہم پکڑنے کے لیے دوڑے. سارے بچے بھاگ گئے لیکن ابو مخدورہ قدر عمر میں بڑے تھے تو انہیں شرم محسوس ہوئی. یہ بھاگے نہیں بلکہ وہیں کھڑے رہے. لوگ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مخدورہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بڑی جرأت اور بے باکی سے جواب دیا اذان کی نقل کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر سناؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ابو مخدورہ نے دہرایا اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر ذرا شرماتے ہوئے آہستہ آہستہ دہرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مخدورہ زور سے کہو. ابو مخدورہ نے مؤذن کی طرح باآواز بلند پکار کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے کہو. تو ابو مخدورہ نے قدر دبی زبان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ چونکہ توحید کا اعلان تھا اور مشرکین اور اہل اسلام میں توحید و شرک کا ہی اختلاف تھا،
اس لیے ابو مخدورہ نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے اس فقرے کو ادا کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس طرح زور سے کہو، اور ابو مخدورہ نے دوبارہ زور سے یہی کلمہ دہرایا۔ مشرکین عرب اگرچہ توحید کے قائل نہ تھے لیکن اللہ کے ضرور قائل تھے اور کسی درجے میں توحید کے بھی حامی تھے، اس لیے کہ وہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی کا خالق و مالک اللہ ہی کو مانتے تھے اور اللہ کو شریک بھی کہتے تھے، اللہ کو لا شریک بھی کہتے تھے۔ وہ جملے دہراتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور قرآن پاک میں مشرکین کے بارے میں ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک و آقا کون ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 86 ہے۔ اس لیے ابو مخدورہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی بلند آواز میں کہہ دیا، مگر آگے جو جملہ تھا اس کے پڑھنے کی ابو مخدورہ کو جرأت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اعلان تھا، اور یہی تو مشرکین عرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اصل جھگڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ابو مخدورہ سے کہا کہ آگے پڑھو، مگر ان کو تامل تھا اور کہتے ہوئے جھجک رہے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے سے ابو مخدورہ نے دبی زبان میں کہہ دیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو مخدورہ زور سے کہو مؤذن کی طرح، اور آخر کار ابو مخدورہ نے جب دوسری بار یہ جملہ پکارا تو ان کی پکار کسی اجمی بچے کی پکار تو نہ تھی، وہ تو عرب کا نوجوان تھا، جانتا تھا کہ وہ کس چیز کا اعلان و اقرار کر رہا ہے اور یہ جملہ کہتے ہوئے وہ کس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے جب اس فقرے کے دہرانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مخدورہ سے کہا، ابو مخدورہ اب تم جا سکتے ہو، تو ابو مخدورہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں آپ کا ہو گیا ہوں، میں نے آپ کی غلامی قبول کر لی ہے، اب جانے کا کیا سوال ہے۔ یہ مسئلہ تو فقہا کے درمیان کا ہے اور اس سے یہاں اس وقت کوئی بحث نہیں۔ شافعی فقہا کہتے ہیں کہ ترجیح یعنی ہر جملے کا دو بار دہرانا صرف اذان میں ہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اس لیے اقامت میں بھی ترجیح ہے، مگر یہاں تو اس واقعے کے بیان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اذان کے الفاظ ابو مخدورہ نے بچوں کے ساتھ مل کر دہرائے تھے اور اذان کی نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، تو یہ نقل اتنی مبارک ثابت ہوئی کہ اس نقل نے ابو مخدورہ کی کایا پلٹ دی اور وہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں شامل ہو گئے اور رہتی دنیا تک کے لیے قابل عزت و احترام بن گئے۔ اور آج ہم ایک محترم صحابی کی حیثیت سے ان کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ماحول، صحبت اور واقعات کا بچوں کے ذہن پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر والدین یہ اہتمام کریں کہ بچوں کے سامنے اچھے واقعات آئیں، اچھی باتیں دہرائی جائیں، اچھا ماحول اور اچھے حالات مہیا رہیں، تو ان کے بچے لازماً اچھی باتوں کی نقل کریں گے، اچھی باتیں دہرائیں گے، اور یہ اچھی باتیں ہی ان کی عادات بن جائیں گی، اور اس کی بدولت اللہ نے چاہا تو وہ ضرور صالح اور نیک بن کر اٹھیں گے۔ آپ یہ کوشش کریں کہ ان کے لیے نیک ماحول، نیک صحبت اور نیک باتیں سیکھنے کے مواقع فراہم کریں۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اٹھے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔